اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن کتنے ہی چہرے اللہ الحی القیوم کے آگے ذلت و خواری کے ساتھ جھکے ہوں گے، اور یقیناً وہ شخص نامراد ہوگا جسے بار گرہ لے کر حاضر ہوا ہوگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے تقریباً ایک رکوع سے قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اور اس آیت میں بھی وہی چیزوں کا ذکر ہے کہ اس دن علام الغیوب کی عدالت لگے گی اور سب کے چہرے بے نقاب ہوں گے، اور اس خالق کائنات زندہ قائم و دائم اور مدبر کے سامنے سب کے سب پست اور عاجز ہوں گے ان کے چہرے، اور کھڑے ہوئے ہوں گے، اور کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی جب تک کہ رحمان اس کو اجازت نہ دیں۔ وقد خاب من حمل ظلما کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور یقیناً وہ شخص نامراد ہوگا، ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر ظلم کو لاد لیا۔ ظلم کا ایک لفظ آیا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو واقعات پیش آئیں گے اس میں سب سے اہم چیز جو ہوگی وہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو انصاف دلائیں گے، یعنی وہ روز جزا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی کہا۔ سورہ طٰہٰ کی پہلے رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً قیامت قائم ہوگی، اور اس کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس کو چھپا کر رکھ دیا ہے، اور اس کو لانے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق جزا یا سزا ملے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے عمل دنیا میں کیے تھے اسی کے مطابق ان کو اس کا پھل ملے گا۔ اچھے کام کیے ہیں تو پھر اس کی جزا انعام ملے گا، اور اگر برے کام کیے ہیں، نافرمانی کیے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی انہیں جھیلنی پڑے گی۔ تو اس دن انصاف دلائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو، کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرما رہے ہیں کہ ایک ذرے کے مطابق بھی اگر تم نے کچھ کیا ہے تو وہ بھی لایا جائے گا عمل، اچھا عمل، اور ایک ذرہ تم نے جو ہے برا عمل بھی کیا ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لا لیا جائے گا، اور تم دیکھ لو گے اس کو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ تم پاؤ گے وہاں پر، تم نے جو کچھ بھی کیا تھا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور پھر کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہا۔ یہ سورہ بقرہ پارہ 3 کی آیت ہے، اور بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیت وحی کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور اس میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ بڑی یعنی زبردست اور سبق آموز ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب حقیقی کی طرف، رب کائنات کی طرف۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر انہیں جو ہے پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق انہیں جزا ملے گی۔ یہ آیت سب سے آخری آیت تصور کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دنیا میں بہت کم روز رہے، تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کر رہے ہیں کہ اس دن سب کے حقوق دلوائے جائیں گے، صاحب حق کو حق دلایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ آج جو ہے لوگوں کے جو صاحب حق ہیں ان کے حق ادا کر دو، ورنہ تمہیں قیامت کے روز ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے یعنی ظلم جو ہوگا وہ اندھیریوں کا باعث ہوگا۔ تحریم ظلمات، مسلم شریف کی حدیث ہے، باب تحریم ظلمات میں اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے یعنی اندھیریوں کا دن بن جائے گا جو ظلم کریں گے۔ تو ظلم اصل میں کیا ہے؟ ظلم و زیادتی ہم اردو میں بھی سنتے آئے ہیں کہ ظلم و زیادتی
ظلم و زیادتی کا مطلب عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا حق مار لیا، کسی کو تکلیف پہنچایا، کسی کو ستایا، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی کی چیزوں پر قبضہ کر لیا، غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور کسی کے چاہے بغیر وہ اس کی چیز کو حاصل کر لیا، حرام کمائی کما لی، یہ جو ہے ظلم و زیادتی ہے سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے، حقوق العباد کے سلسلے میں آتا ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور دریافت کیا ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہ امت کا مفلس کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، امت کا مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ امت کا مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت اپنے ساتھ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائیں گی، اور پھر جزا و سزا کا معاملہ جب شروع ہوگا، میزان عمل اس میں تولا جائے گا اس کو، اور حساب کتاب جب شروع ہوگا تو بہت سے لوگ قطار باندھے کھڑے ہوں گے اس کے لیے، اور ایک ایک آئے گا اور اللہ کے سامنے اپنے حق مانگے گا کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، یا اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اس کی نیکیاں جاتی جائیں گی۔ کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کا مار کر کھا لیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، یا کسی کا اور کچھ کیا تھا، یہ سارے حقوق اس دن اللہ تعالیٰ دلاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد لوگوں کی گناہ کے بوجھ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے امت کا مفلس، کیونکہ دنیا میں نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن نیکیوں کو بچائے رکھنا بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اور لوگوں کے حقوق کے مارنے کے سلسلے میں تو لوگ بڑے جو ہے تیز ہو گئے ہیں آج، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے بھی حقوق ہیں ہمارے ذمے کچھ۔ بہت سے لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر لگا دیے ہیں، ہمارے ذمے بھی بہت سے حقوق اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے اور دوسرے حقوق ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی بات چیت کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، حسن و اخلاق ہے، ان کے ساتھ جو ہے تواضع کرنا، انکساری سے پیش آنا، یہ سب کچھ ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں لیکن کئی ایک حقوق لوگوں کے مار بھی لیتے ہیں، انہیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ آج ہی ادا کر لو، آج جو ہے موقع ہے تمہیں، آج ادا کر لو۔ اگر آج ادا نہیں کرو گے تو پھر قیامت میں تو ضرور ادا کرنا پڑے گا، اس دن تم بچ نہیں پاؤ گے۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کر رہے ہیں اور بھول جا رہے ہیں، تم کر کے بھول جاتی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے لکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے لطیف ہے اور خبیر ہے، یعنی انتہائی باریک بین ہے اور باخبر ہے، ساری چیزوں سے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے آج جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے روز کرنسی نہیں چلے گی وہاں پر، یہاں پر کرنسی چلتی ہے، کرنسی سے ہم پھٹا سکتے ہیں لوگوں کے حقوق کو، لیکن وہاں پر تو نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، نیکیاں دے دینے کے بعد تو مفلس بن جائیں گے، اس کے بعد کیا بچے گا کسی کے پاس۔ اس لیے یہ اس بات میں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر حقوق ادا کر دو لوگوں کے، جن کے حقوق ہیں، صاحب حق ہیں، ان کے حق ادا کر دو۔ اور اس میں جو بات اصل بتائی گئی ہے ظلم کا لفظ آیا ہے، اصل میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ظلم و زیادتی، انسانوں کے اوپر حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہیاں، اور اللہ کے حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا حق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سب سے بڑا ظلم اگر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے کہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے حق میں کسی کو ساتھ رکھنا۔ یعنی ظلم کے معنی حق تلفی کی ہے، اصل میں تو حق تلفی چاہے خالق کی ہو یا مخلوق کی۔ خالق کی حق تلفی یہ ہے کہ مصیبت اور مشکل میں، حاجت و ضرورت میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ فرشتوں، انبیاء علیہم السلام، بزرگان دین، جنات اور غائب افراد کو مدد کے لیے پکارے، ان کی نظر و نیاز کرے، اللہ کے سوا ان سے منت مراد مانگے، انہیں مشکل کشا و فریاد رس جانے، یہی سب سے بڑا ظلم اور خالق کی حق تلفی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خالق کی حق تلفی ایسا سنگین جرم ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے بالکل واضح ارشاد فرما دیا سورہ نساء پارہ 5 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اپنے فضل و کرم سے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ بات آج سمجھ لینا چاہیے انسان کو، اس لیے شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بھی اس بات کو جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ
الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یعنی جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو شریک کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہوگا، اور اس کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا وہ ظالم کا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا جو اصل مطلب جو بیان فرمائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، لوگوں کی حق مارنا ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم تو شرک کہلاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جو ہے بندہ شریک کرے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، یعنی اللہ و رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور وہ مومن بھی ہوگا، یعنی جس کا ایمان شرک کے اجزاء سے پاک ہوگا، تو اس کو کسی قسم کی زیادتی کمی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ یعنی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اس کی نیکیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ لادا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو بزبان عربی نازل کیا ہے، اور بار بار مختلف انداز سے اپنی وعیدیں بیان کی ہے، تاکہ وہ نافرمانی سے بچیں، یا یہ قرآنی تعلیم ان کے لیے سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے سب سے پہلے تو عربی زبان میں نازل کیا، جو بہت آسان ہے، جو ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اور ایک بندے کو سمجھنے کے لیے اس میں بڑی آسانی ہم نے رکھ دی ہے، سیکھنے کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے۔ اور پھر اس میں کھول کھول کر ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، بے شمار مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف قوموں کے حالات کو بیان کر کے جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور مختلف انداز میں ذکر و نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو جنت اور دوزخ کے حالات بتا کر جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں اگر تم اچھے کام کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو تمہیں انعام کی شکل میں جنت ملے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں جو ہے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، تاکہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ گناہوں سے بچ جائیں، اور رحمان کا جو وعدہ ہے اس پر یقین کر لیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اللہ نہایت ہی اعلیٰ ہے، بلا شرکت غیر حقیقی، فرمان روا ہے، عالی شان ہے اللہ تعالیٰ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کا وہ تنہا ہے، وہ خالق حقیقی ہے، معبود ہے، مستعان ہے، حاجت روا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور جو وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کے پورا کرنے سے پہلے آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ وہی جو کی جا رہی ہے اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو سنیے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل امین وہی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھنے لگتے، یہ اس وجہ سے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ سورہ قیامہ پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس کا جمع کر دینا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور پھر اس کو بیان کر دینا، اس کو سمجھا دینا یہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آپ اس کی فکر بالکل مت کیجئے، آپ آہستہ آہستہ پڑھیے، پہلے غور سے سنیے، جب وہی آ رہی ہے تو اس کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر غور سے سنیے، اس کے بعد اس کو یاد دلا دینا اور پھر اس کو سمجھا دینا، اس کو آپ کی زبان سے ادا کروا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ یہ علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ہے، علم نافع ہے، اس سے مراد علم نافع ہی ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے اس کا جو تذکرہ آیا ہے علم کے تعلق سے یہی علم آیا ہے۔ یہ کسب معاش والا جو علم ہے وہ اسے علم نہیں کہتے، جو دنیا کمانے کے لیے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اسے فن اور ہنر کہا جاتا ہے، اور اسے جو ہے صنعت و حرفت کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے وہ کام آتا ہے، اس کے بعد کام آنے والا علم نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی ڈگریاں لے لے۔ لیکن قرآن اور حدیث کا علم آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ خبر میں رہے گا، حشر میں رہے گا، اور قیامت میں آپ کو جنت تک پہنچانے کا جو ہے یعنی ذریعہ بن جائے گا۔ یہی علم علم نافع ہے، اور اسی کے تعلق سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے علم میں زیادتی کے لیے دعا کیجیے، اور ہمیشہ ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے
جب کبھی ہم قرآن پڑھیں یا کوئی اچھی باتیں حدیث پڑھیں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کر لینا چاہیے کہ یا اللہ مزید علم میں ہمارے اضافہ کر دیجیے۔ اور جو حضرات قرآن کو یاد کرتے ہیں، جو بچے یا بڑے بوڑھے ان کو قرآن یاد ہونے میں تکلف ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، انہیں بھی جو ہے یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے جو ہے اس یاد دہانی میں اور حافظے میں اضافہ فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے اس کی مدد فرمائیں گے اور اس میں جو ہے اضافہ ہی ہوتا جائے گا اس کے علم میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔